معزز سامعین اکرام، آج کا لیسن انتہائی اہم ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہے اور اس کو سیکھنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس مکمل ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر یہ لیسن آپ انتہائی آسانی کے ساتھ سیکھ لیں گے، کیونکہ کوئی بھی چیز مشکل ہو سکتی ہے، ناممکن نہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو اینڈ تک لازمی واچ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں جو مشکل الفاظ سکھائے جائیں گے وہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں سیکھے ہوں گے۔ یہاں پر آپ لوگ سب سے پہلے پارہ کا نام اور اس کے بعد سورہ کا نام ضرور نوٹ کر لیں، تاکہ ان الفاظ کو تلاش کرنے میں آپ لوگوں کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کو اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں پر تلاوت کس طرح سے کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر آیت مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے یا پھر یہاں سے ہی تلاوت کو شروع کریں گے، تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ بُشْرًا۔ اب یہاں پر پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے، میم کی آواز کو شامل کر دینا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ یہ میم دیکھ رہے ہیں، اب یہاں جو ہم میم کی آواز یہاں پر شامل کر رہے ہیں اس کو اقلاب کرنا کہتے ہیں، یعنی نون کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کرنا۔ بشرا بین یدی رحمتہ، رحمتہ۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کی وجہ سے ہم نے ہا کو ساکن کر دینا ہے، تا کو ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، تا ہا زیر تی، یدی رحمتہ، بین یدی رحمتہ، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ۔ یہ ہے وصل کا طریقہ، یعنی ہم اگر ملا کر پڑھتے ہیں، یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے را کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، طا زبر طا، ہا واو پیش ہو، طاہو، را لام دو زبر رل، طاہورل، لام زیر لی، طاہورلی، نون ہا پیش نوح، یا زیر ی، نوح ی۔ اب اس کے اوپر بھی آپ یہ یا دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے۔ یہاں پر دو یا ہیں، ایک یہ چھوٹی یا دیکھ رہے ہیں اور ایک بڑی یا، اب ان دونوں کو ہی ہم نے ادا کرنا ہے۔ یہاں پر لِنُحْيِيَ، لِنُحْيِيَ، ی یا، لِنُحْيِيَ طَهُورًا لِنُحْيِيَ۔ اب اگر یہاں پر آپ لوگ وقف کر دیتے ہیں تو وقف کی صورت میں ہم را پر ایک زبر ادا کریں گے، را الف زبر را، طَهُورًا۔ تو پھر ہم اس آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ۔ اب یہاں پر دو طریقے ہو سکتے ہیں، اگر ہم وقف کریں گے تو پھر ہم را کو ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے اور ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، طہورا، اور اس آیت کو پڑھیں گے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے را کو لام مشدد کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہے، مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اب یہاں پر بھی اس لفظ کو اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنا الگ لفظ ہے اور سیا یہ الگ لفظ ہے، حالانکہ یہ دونوں ملا کر ایک ہی لفظ بنتا ہے، اور یہاں ہم نے نون کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے، اور اس لفظ کو ادا کریں گے وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ یہاں آنا جو لفظ آیا ہے یہ اکیلا نہیں ہے،
جہاں پر یہ لفظ اکیلا ہوگا تو وہاں ہم نے اس کے ساتھ جو الف ہے اس کو ادا نہیں کرنا ہوتا، وہاں پر ہم نے اس نون کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ دونوں ملا کر ایک مکمل لفظ بن رہا ہے، اور یہاں ہم نے نون کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں ان الفاظ کو بھی اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں، تو اس مکمل آیت کو ہم نے پڑھنا سیکھنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عذب فرات تا واو دو پیش توں فرات وہذا ملح اجاج۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ جیم دیکھ رہے ہیں، یہ وقف کی علامت ہے، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں جیم کو ساکن کر دیں گے، پہلی جیم کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس جیم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 اور 59 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی آیت مکمل ہو گئی ہے، اس سے پہلے نون قطنی ہے اور اس کے بعد لفظ ہے الذی، اس کا پہلا حرف ہی مشدد ہے، تو ہم نے یہاں پر کس طرح سے تلاوت کرنی ہے، تو اس لفظ کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي۔ اب اگر یہاں پر ہم وقف نہیں کرتے، یعنی آیت کے مکمل ہونے پر وقف نہیں کرتے، تو پھر ہم نے را کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے اور نون کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، خَبِيرًا الَّذِي۔ اب یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ را کو کھینچ کر ادا کر دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الف مدہ ہے، لیکن یہ الف مدہ تب بنے گا جب ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے، اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے را کو بغیر کھینچے ہی ادا کرنا ہے، خَبِيرًا الَّذِي۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں گے تو پھر ہم را کو کھینچ کر ادا کریں گے، خَبِيرًا، اور اس صورت میں ہم نے نون کو بھی ادا نہیں کرنا، اور پھر ہم نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے اور اس لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، الذی، حمزہ لام زبر اللام زبر لا، اللہ ذال یا زیر ذی، الذی خلق السماوات والارض وکفى به بذنوب عباده خبيرا الذی خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں شین کو ساکن کر دیں گے، عین کو را ساکن اور شین ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، ثم استوى على العرش۔ پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے اس حمزۃ الوصل کو گرا دینا ہے، شین کو ہم نے را کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہے، عرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ یہاں پر وقف کرنے کی صورت میں ہم نے اس لفظ کو پڑھنا ہے الرحمن،
اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے اس حمزۃ الوصل کو گرا دینا ہے، شین کو را مشدد کے ساتھ ملانا ہے، عرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔